یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، میرا ان سے یہ چیلنج ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ کو تو سید مانتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آ کے ہمارے ساتھ بات کر لے۔ اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر پیر میر علی شاہ بھی محب اہل بیت نہیں، اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر یہ کشف المحجوب والے گنج بخش بھی محب اہل بیت نہیں۔ کشف المحجوب پہ آ جائیں۔ اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے نا کہ ہم ان کی میرٹ پہ پورا اتر جائیں، روافض بھی ہمیں محب اہل بیت مان لیں، تو آپ کبھی نہیں اتر سکتے اس وقت تک جب تک کہ جہنمی نہ بنے۔ یہ ہمارے یہاں ائمہ نے لکھا، کیونکہ ان کی ہر بات میں فرق ہے۔ اب آیت تطہیر میں حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی تو پڑھو۔ ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے حوالے ہر جگہ پہ دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ باغ فدق پر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے لکھتے ایک دلیل کا جواب دیا جو روافض کی دلیل تھی۔ روافض نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے، اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے، اور معصوم غلطی نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اب دیکھو، لوگ کہتے ہیں تم بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا؟ اب پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا گیا آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں یہ معنی، اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اب لفظ غور سے سنو، ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ لفظ سنیں، فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں؟ یہ روافض کی دلیل ہے۔ جن موضوعات کو بنایا جاتا ہے ان میں سے مسئلہ فدق بھی ایک نہایت اہم موضوع، اور یہ ایک وسیلہ بنا دیا گیا ہے ان کی ذوات مقدسہ پر گستاخی، بے ادبی اور سب و شتم کا دروازہ کھولنے کا۔ میں نے مسئلہ فدق پر اللہ جل مجدہ کی توفیق سے جس قدر توفیق ہو سکی اللہ کی بارگاہ سے مجھے نصیب، میں نے اس سے بڑی گہرائی میں جا کر باقی مسائل کی طرح، جیسا کہ ابھی پچھلی نشست میں ہم نے حدیث قرطاس کا موضوع ختم کیا، یا اس سے قبل خلافت سیدنا صدیق اکبر اور بیعت سیدنا علی المرتضیٰ کا موضوع ختم کیا، یا اس سے پہلے خلافت و امامت کے باب میں عدم وصیت کا موضوع مکمل کیا، اس سے قبل ہم نے عقیدہ امامت و خلافت کا موضوع مکمل کیا، اس سے پہلے کئی گھنٹوں تک قرآن مجید کی آیات کی تفسیر شیعہ
تفاسیر کی روشنی میں، شیعہ کتب کی روشنی میں شان صحابہ میں قرآن مجید کی تفسیر کے باب کو مکمل کیا۔ ایک ایک پہلو پر میں نے کوشش کی کہ سیر حاصل گفتگو ہو اور پوری امانت اور دیانت سے ہو، اور کوئی گوشہ ممکنہ حد تک تشنا نہ رہ جائے۔ باقی کامل علم اللہ کے پاس ہے، اور صحیح و صائب علم بھی اللہ کا ہے۔ اب تک میری کہی ہوئی باتوں میں کوئی درستگی اور خیر ہو تو وہ اللہ کی طرف سے، کوئی نقص اور کجی ہو تو وہ میرے نفس کی طرف سے۔ بالکل اسی طرح میں نے مسئلہ فدق کو بھی طویل زمانہ اپنی زندگی کا صرف کر کے بڑے غور و خوض سے اور تحقیق و تدقیق سے پڑھا اور سمجھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس بارے میں بھی بہت ساری زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور اس مسئلے کو، نفس مسئلہ کو کما حق ہو تحقیق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ سو آئیے آج اس مسئلہ فدق کو سمجھنے کے لیے ابتدا قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ پہلے میں اس مسئلے کو قرآن مجید سے حل کروں گا، جو اہل ایمان کا مصدر اول ہے اور مرجع اول ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان احادیث کی طرف آئیں گے جن میں مسئلہ فدق مروی ہے، اور ان احادیث کے ان الفاظ کی طرف آئیں گے جنہیں بطور خاص کوٹ کیا جاتا ہے، اور جنہیں کوٹ کر کے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کا راستہ کھولا جاتا۔ تو ہر پہلو کو ترتیب سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو فدق ہے اس کا معنی کیا ہے، یعنی یہ ہے کیا، اور شرعی طور پہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دین میں اور شریعت میں اسلامی سلطنت کے جو وسائل تھے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور عہد خلفائے راشدین میں، وہ بنیادی طور پہ 3 قسموں کے وسائل تھے۔ بنیادی طور پر ایک ذریعہ صدقات کا تھا، جو صدقات واجبہ آ جاتے ہیں، جس میں زکوٰۃ وغیرہ آ جاتی۔ ایک ذریعہ اموال غنائم کا تھا، مال غنیمت، جو علاقے جنگ کے نتیجے میں فتح ہوتے اور پوری جنگ اور لڑائی کے طور پر جب وہ علاقے اور زمینیں اور قریہ، گاؤں، قصبے فتوحات میں آتے بذریعہ جنگ، تو اس کا مال جب ہاتھ میں آتا تو اسے مال غنیمت کہتے۔ یہ مال غنیمت پہلی امتوں میں جائز نہیں تھا، آقا علیہ السلام کی امت کی خصوصیات میں اس کو ڈالا گیا اور امت محمدی کے لیے حلال کیے گئے غنائم۔ تیسرا ذریعہ اموال فے کا تھا۔ اموال فے سے مراد وہ مال ہیں جو بغیر جنگ کیے، لڑائی کے بغیر ہاتھ میں آ جاتے، یعنی جنگ کے بغیر صلح ہو جاتی یا معاہدہ ہو جاتا، اور اس معاہدے کے ذریعے خراج اور جزیہ وغیرہ کی اور اس قسم کے جتنے ذرائع سے آمدنی ہوتی، وہ اموال منقولہ غیر منقولہ آمدنی جتنی شکل ہوتی وہ اموال فے میں آتے۔ فدق اموال فے میں سے ہے۔ فدق ایک قصبہ تھا، یہودیوں کا تھا۔ جب خیبر فتح ہوا، محاصرہ ہوا، باقاعدہ جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں خیبر فتح ہو گیا، تو خیبر کے یہودیوں نے پھر باقاعدہ جنگ کے بعد، فتح ہونے کے بعد پھر پیشکش کی اپنی امان کے لیے، اور اس پیشکش میں انہوں نے اپنی آفرز دی، جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنے وضع کردہ انٹرنیشنل لاء، بین الاقوامی قوانین جو احکام سیر قرار پائے، ان کے تحت اسے قبول کیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر یہ فدق کا قصبہ تھا۔ فدق بھی یہودیوں کا تھا علاقہ۔ تو جب اہل فدق کو پتہ چلا کہ اس طرح خیبر فتح ہو گیا ہے اور اب ادھر آئیں گے تو ہمیں بھی جنگ کے نتیجے میں فتح کر لیں گے، تو انہوں نے پیشکش کی، آفر کر بھیجی کہ ہم جنگ نہیں لڑتے، ہمارے اوپر حملہ نہ کریں،
ہم نصف آمدنی اپنی جو زمینوں کی رکھتے ہیں اپنے لیے، نصف آپ کو دیتے ہیں اور اس پر معاہدہ امن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں امان دے دی جائے بغیر جنگ کے، یہ آفر کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرما لیا۔ تو گویا فدق بغیر جنگ کے اس کی آمدنی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، تو جو بغیر جنگ کے آ گئی وہ فے کہلائی، تو اسی اموال فے ہے۔